وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. احباء الکرام، یہ مسئلہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنے ذی محرم رشتہ داروں میں سے جو مرد ہیں ان کے سامنے کس قدر زینت کا اظہار کر سکتی ہے اور ان کے سامنے اس کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ عورت کے جو ذی محرم مرد رشتہ دار ہیں ان میں مثلا اس کے دادا آتے ہیں، نانا آتے ہیں، بیٹے، پوتے، نواسے، اسی طرح سسر، اسی طرح بھانجے اور بھتیجے، اور اسی طرح عورت کے بھائی چاہے سگے ہوں یا ستیلے ہوں، اور اسی طرح چچا اور ماموں. تو ان سب محارم مردوں کے سامنے عورت اپنے بدن کے اتنے حصے کو ہی ظاہر کر سکتی ہے جتنا مسلمانوں کے عرف میں کیا جاتا ہے. اس میں جو معیار ہے وہ مسلمانوں کی عادت، ان کا رواج اور ان کا عرف ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ضابطہ صراحتاً شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں فرمایا. لہٰذا اس کا جو مرجع ہے، جو چیز اس کو طے کرے گی وہ عرف ہوگا، مسلمانوں کا رواج اور ان کی عادت ہوگی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عرف ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جو دینی لوگ ہیں اور دین کے پابند لوگ ہیں اور فطرت سلیمہ پر کاربند لوگ ہیں اور اخلاق عالیہ سے متصف لوگ ہیں، ان لوگوں کا رواج جو ہے وہ معتبر ہوگا. اسی طرح اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ حیا کا مزاج ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک مضبوط شاخ ہے. لہٰذا مسلمان عورت محارم کے سامنے بھی اسی قدر زینت کا اظہار کر سکتی ہے جس میں حیا ہو، جو باعث فتنہ نہ ہو، باعث شر نہ ہو. اس میں عموماً وہ اعضاء آ جاتے ہیں جو خواتین وضو کے وقت ظاہر کر سکتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ کان الرجال والنساء يتوضؤون فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جميعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک خاندان کے مرد اور عورتیں وہ اکٹھے وضو کر لیا کرتے، یعنی کہ ذی محارم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے وضو کر لیا کرتے. تو وضو کرتے وقت جس طرح سر کے بال، چہرہ، گردن، گریبان کا اوپر والا حصہ اور بازو کوہنی تک، اور اسی طرح پیر یا اس سے زائد کچھ حصہ جو وضو کرتے وقت ظاہر ہو جاتا ہے، یہ عموماً ذی محارم کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رہے کہ ذی محارم کے سامنے بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لباس کو زیب تن کرے جو چست ہو، جس سے اس کے جسم کے ایسے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں جن کا ظاہر ہونا باعث فتنہ ہو. یہ جائز نہیں ہے. ایسا لباس خاتون کے لیے صرف اس کے شوہر کے سامنے ہی پہننا جائز ہے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر کسی ذی محرم سے فتنے کا اندیشہ ہو، تو اس سے بھی حجاب لازمی ہوگا. اس لیے کہ شریعت کی جو بنیاد ہے اور جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ مفاسد کو زائل کیا جائے اور فتنہ اور فساد کی راہ کو بند کیا جائے. لہذا سد ذریعہ کے طور پر پھر خاتون پر ایسے ذی محرم سے حجاب کرنا لازم ہو جائے گا. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.